موٹیویشنل اسپیکر یہ واقعات اس لیے نہیں لے کر آتے کہ اس سے موٹیویشن کہاں چلی جاتی ہے؟ تیل لینے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی. آپ جب کامیاب لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹرگل کی, یہ محنت کی, یہ کیا, وہ کیا, تو آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بھی اس لائف, اس اسٹائل پہ زندگی گزارے گا وہ یہاں تک پہنچے گا. آپ کی نظروں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور, دھوکے کا گھر, دھوکے کا. یہ خوشنما چیزوں سے تو متاثر ہوگے, تمہیں دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا کا نقاب اٹھا کے تمہیں دکھا رہی ہوں گی کہ کتنی بڑی چڑیل ہے یہ دنیا. ان چیزوں سے تم نظر کو چراؤ گے. کل ہمارے ایک دوست ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, بلڈر ہوتے ہیں نا کنسٹرکشن والے, تو میری ان سے بڑی گپ شپ ہے. کہیں ملاقات کے لیے جانا ہوا, بڑا اچھا گھر بنایا انہوں نے, مجھے بھی دکھا رہے تھے, میں نے بھی تعریف کی ماشاءاللہ. گھر کے بالکل ساتھ ہی جھانک کے دیکھو تو قبرستان. آئی بات سمجھ؟ یہ دیوار ہے گھر کی, چھپڑ میں کیا ہے؟ ان کا ارادہ ہے کہ اس دیوار کو اونچا لے کے جائیں گے تاکہ کوئی گھر میں آ کے رہے تو ڈرے نہیں. وہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے. میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو گیا, ادھر دھانک رہا ہوں میں نے کہا اب دیکھو انسان کی نیچر کیا ہے. جو بھی یہاں آئے گا اس طرف رخ کر کے بلڈنگوں کو دیکھے گا, اپارٹمنٹ کو دیکھے گا, کتنا خوبصورت, کتنا اچھا. ادھر ٹرن مارنے کی کوشش بولو نہیں کرے. وہ وحشت بھی تو ہے قبرستان کی, پڑے ہوئے. حالانکہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگیں, عمارتیں, بڑی اچھی کالونی ہے, یہ نظر جو آ رہی ہے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں 10 سال رہوں گا, 15 سال رہوں گا, 5 سال رہوں گا, کل انا للہ ہو جائے گا, رات کو ہو جائے گا, کچھ نہیں پتا. ادھر کا پتا ہے کسی کا باپ بھی یہاں آنے سے مجھے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ متاع الغرور, دھوکے کا گھر. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل غیر مسلم آ رہے ہیں نا, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ اس حقیقت سے آپ کو آشکار نہیں کریں گے. اور ان قبرستانوں میں جہاں یقینی آنا ہے, اس گھر میں جس کے کنسٹرکشن پہ آپ خوش ہو رہے ہو, اتنا سریا ڈال دیا, اتنی موٹی موٹی دیواریں ڈال دیں, اور ایسا زبردست, ایسا ہٹو بچوں گھر بن گیا بھائی, اس کے بارے میں تو ایک دن کا یقین نہیں ہے. اور کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں جو آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ قبروں کے اندر. بزبان حال کہہ رہے ہیں سب ختم. اتنا بھی نہیں کہ اپنا درد دل کسی کو سنا سکیں, یہ حالت بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کو تسلی اس سے ہوتی ہے کہ اپنے غم کسی کو سنا تو دینا, رو لے کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے, تھوڑی دیر رو کے تسلی ہو جاتی ہے, یار چلو یہ ہوا میرے ساتھ, کوئی تو ہے جو میرا غم سن رہا ہے. ان بیچاروں کا تو غم سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لیٹ رہے ہیں جا جا کے, قبریں کیا ہو رہی ہیں. اور اب تو کراچی کے قبرستان میں ایک ہی مردوں میں کئی لوگوں کو لایا جا رہا ہے. پرانے والے کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے چلو بھائی نیا والا, تھوڑے دنوں میں ان کی ہڈیاں سائڈ پہ لگائیں, پھر شوہر ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو بیوی پہلے مرے اور ہمیں پھر اسی کے قبر میں دفنا دیں, ٹینشن میں آئے ہوئے. وہ ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آہ کھینچی, سانس بھری لمبی, کہا ڈاکٹر صاحب جہاں پوری زندگی انتظار کیا 2 گھنٹے اور صبر کر لیں گے. تو
اب مجھے بتاؤ ایسا آدمی مرنے کے بعد چاہے گا کہ اسی قبر میں مجھے بھی دفنایا جائے؟ پھر وہیں لے گئے. لیکن کراچی میں ایسا ہو رہا ہے, اس لیے بیویوں سے بنا کے رکھو. اسی قبر میں چلے گئے تو برزخ تو اچھی گزرے. تو آپ دیکھو عمارتوں کو دیکھتے ہیں, لائٹنگ دیکھتے ہیں, کیسی سجی ہوئی عمارتیں, اپارٹمنٹ, بڑے روشن دنیا ہے یہ. بازاروں میں تو ہر دوسرے دن چکر لگ رہا ہے, متاثر ہو رہے ہیں. قبرستان میں جانا نصیب ہوتا ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورھا, قبرستان جایا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ ہے اصل. تو جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا, اس میں موت کا تذکرہ بولو نہیں ہو. وہ کامیاب لوگوں کی باتیں بتائیں گے, اس نے اسٹرگل کی یہاں تک پہنچا. کراچی کے حالات نہیں بتائیں گے. اتنی اسٹرگل کی, ایک دن رکشے والا پیل کے چلا گیا. اتنی اسٹرگل کی, ایک دن بارش ہوئی, آپ نے ٹیک لگانے کے لیے کھمبے سے ہاتھ لگایا, آپ نے کھمبے کو چھوڑنے کی کوشش کی, کھمبے کو آپ سے اتنی محبت ہوئی وہ نہیں چھوڑ رہا آپ کو, کھمبا نہیں. اور آپ کا انا للہ, اسٹرگل گئی بولو تیل لینے. آپ نے کووڈ سے, کرونا سے بچنے کے لیے تمام تر ایس او پیز پر عمل کیا. پھر آپ کو فیور ہوا, بخار ہوا, گلا خراب ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کیا ہے, کووڈ. آپ نے ایس او پیز کو وہ والی گالیاں دینا شروع کر دیں جو معین اختر نے انور مقصود کے پروگرام میں اپنے ماموں کے حوالے سے نقل کی تھی. ایس او پیز کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی آپ نے. ہمارے ہاں جب لوگ گالیاں دیتے ہیں نا تو بندے کو کم, اس کے پارٹس کو زیادہ. ایسے ایسے پارٹس کو جو اس کائنات میں کسی نے سنے بھی. ایسے لوگ ہیں ایس او پیز پر عمل کیا پھر بھی کووڈ ہو گیا نا. ابے یہ سب بکواس ہے ڈاکٹروں کی, ایس او پیز اور یہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو اور چھینکو نہیں, سب بکواس. میں کسی کو نہیں مانتا. وہ بھائی بکواس نہیں ہے, اللہ کی طاقت سے آپ لڑ نہیں سکتے. احتیاط تو کرنی ہے, باقی ہوگا وہی جو کون کہے گا, اللہ چاہے گا. اللہ نے کہا کچھ بھی کر لو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت قریبی دوست, بڑے خوبصورت, بڑے مالدار, بڑے عالم, بہت ہی کم عمری میں ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا اچانک. میری بہت اچھی گپ شپ تھی ان سے. میں بہت پریشان تھا کہ یار ان کو تو ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا. اتنے قیمتی سرمایے, ان کے والد نے ان پہ اتنی انویسٹمنٹ کی عالم بنانے کے لیے, ابھی عالم بنے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. بچے بھی چھوٹے چھوٹے. ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈالی کہ ان کی موت میں حکمت یہ ہے, اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہ میرے اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے, اس کو نہیں مرنا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے دنیا کے کام رک جائیں گے, یہ ہو جائے گا. کوئی کام دنیا کا کسی کے مرنے سے نہیں رکتا, سب چل رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا اہم مت سمجھو کہ میں نہیں مروں گا. سمجھتے ہو, تیار رہو ہر وقت. روئی جو ہے نا گھر میں لا کے رکھ لو, جو ناک میں لگائیں گے. کفن بھی لا کے رکھ لو گھر میں. تو اصل بات جو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہمارا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں اگر 7 کامیاب لوگ ہوں گے تو 7,000 کون ہوں گے جو یہ سارے پروسیس سے گزر کے بھی ناکام. تو موٹیویشن کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جو کرو کس کے لیے, آخرت کے لیے. اور یہ جو اچھمبے کی بات لگتی ہے یار, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو کے کون زندہ کرے گا. اللہ کہتا ہے یہ اچھمبا نہیں ہے کہ پانی سے قطرے سے پورا انسان بنا دیا میں نے. ابھی ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں انکیوبیٹر میں, ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں دیسی مرغی کے, نا دیسی مرغی کے. 21 دن میں چوزا نکل آئے گا. عجیب بات ہے یار. زردی اور سفیدی کھا کے ختم, لیکن اس کو ہیٹ دو اور مرغی کیسے بیٹھتی ہے اس کے اوپر, کیسے گھماتی رہتی ہے اس کو.
چونچ بننا شروع, آنکھ بننا شروع, پھر ہارٹ بیٹ شروع. اتنی پیچیدہ مشینیں ہیں یہ کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کوئی چھوٹی مشینیں نہیں ہیں. کڈنی بھی بن رہا ہے اس کا, پھر ہارٹ بن رہا ہے, آنکھیں, ایک آنکھ 21 دن کے اندر ایک آنکھ بن رہی ہے بھائی. قرآن بار بار کہتے ہیں جو 21 دن کے اندر جو یہ آنکھ بنا سکتا ہے, ناک بنا سکتا ہے, جگر بنا سکتا ہے, پورا چوزا باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع. اس کو کس نے بتایا؟ غیر مسلم تو کہہ دیتا ہے نیچر, یہ بیوٹی آف نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ بیوٹی آف نیچر. بہت اچھا خدا سے جان چھڑانے کا انہوں نے طریقہ سیکھا ہے, نیچر پہ ڈال دو. نیچر میں اتنی بیوٹی کہاں سے آ گئی؟ ایک کالی کلوٹی دلہن تھی, بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی. جیسے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے, کبھی بھی میک اپ میں عورت کو دیکھ کے اس زمانے میں متاثر مت ہو. ایسی خواتین جو اندھیرے میں نظر نہیں آتی, وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتی ہیں, روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ بیوٹی پارلر والوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے, ڈسٹمپر کے پورے پورے ڈبے خالی ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک بدصورت عورت تھی, وہ بیوٹی پارلر سے ایسی تیار ہو کے آئی. آپ کہہ رہے ہو یہ نیچر کا حسن ہے, قدرت کا حسن ہے. بیوٹی پارلر کہہ گا کمبختو یہ میرا کمال ہے. صحیح ہے نا؟ وہ یہ جملہ برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا یار یہ میرا کمال ہے, میری کمپنی کو پبلش کرو, میرا ٹیگ لگاؤ, میرے بارے میں بتاؤ کہ میں ایسے کرتا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ اس بیوٹی پارلر والے سے آپ کی دشمنی تھی, آپ نے سارا کس پہ ڈال دیا؟ نیچر کی بیوٹی ہے کہ ایسی بدصورت عورت کو نیچر نے ایسا تیار کر دیا. خدا کی قسم, ایک بدصورت عورت اگر بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آئے اور نیچر کی بیوٹی کہہ دو, یہ اتنی حماقت والی بات نہیں ہے. ایک انڈے میں 21 دن کے اندر دل بن جائے, دماغ بن جائے, جگر بن جائے, پر بن جائے, اور وہ چوزا جو ہے انڈے سے باہر آتے ہی اس کو پتا ہو یہ میری ماں ہے, یہاں مجھے تحفظ ملے گا, اور دانا چگنا شروع کر دے. اور اس کی ماں جس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں, ادارے میں نہیں پڑھا, وہ دانا توڑ کے اپنے بچے کو کھلانا شروع کر دے. خدا کی قسم, جب آپ کہتے ہو نا نیچر کی بیوٹی ہے, تو خدا کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے جو بیوٹی پارلر والے کو کہہ رہا تھا, جتنا غصہ بیوٹی پارلر والے کو آلا تھا کہ میرے کمال کو نیچر کے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے. ایک چیز میں بیوٹی نہیں ہے, اللہ کے ہر کمالات ایسے ہیں. ھذا خلق اللہ. قرآن جب اپنے کمالات بیان کرتا ہے, قرآن کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے کمالات. فارونی الذین خلقوا من دونی, تم بتاؤ اللہ کے سوا کسی کے ایسے کمالات ہیں تو ہمارے سامنے لے کر آؤ. آپ نے کیا کر دیا؟ وہ سارے اللہ کے کمالات کو کیا کہہ دیا؟ بیوٹی آف نیچر. تو اللہ نہیں چھوڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ ہم جن کو دنیا میں کامیاب سمجھ رہے ہیں, ہماری نظر میں ہوں گے, اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کس کا انکار کیا ہے؟ اللہ کا انکار کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, موت کے بعد زندگی ہے. اللہ کہتا ہے جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے 9 مہینے میں, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس مٹی میں دوبارہ جان ڈال کے انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دے. ام نجعل المتقین کالفجار. یہ نہیں ہو سکتا کہ برے اور اچھے کا انجام ایک جیسا ہو, یہ نہیں ہو